आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जगह तेल खरीदने गए। आपके मदरसा के बिल्कुल सामने ही एक कुल्लू था, वहाँ से आप तेल खरीदा करते थे। एक दिन आप तेल खरीदने गए तो आपने दुकानदार को अपनी शीशी दे के फरमाया कि इसे भर दो। उसने शीशी भर दी तो आपने शीशी वसूल करके फरमाया कि इसके पैसे कितने हैं। दुकानदार कहने लगा, जी बनते तो 5 आने हैं, लेकिन आप चूँकि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह हैं, आपका एक नाम है, आप इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह हैं, आप हमारी मस्जिद के इमाम हैं, आप बनते 5 आने हैं लेकिन आप सिर्फ 3 आने दे दें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब ये लफ्ज़ सुने कि बनते 5 हैं लेकिन आप 3 दे दें, आपने अपनी जेब से 5 आने निकाल के उसकी तली पे रख के आपने फरमाया कि ये लो अपने 5 आने, और मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं 2 आने में दीन बेचने वाला मौलवी नहीं हूँ, 2 आने में बिकने वाला मौलवी नहीं हूँ। यहाँ तो हमने मौलवी देखे ना, जो चाय की प्याली पर बिक जाते हैं, जो बिरयानी के डब्बे पर बिक जाते हैं, जो 2 मरले मकान जायदाद पर बिक जाते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह बिकने वाले नहीं थे, बल्कि एक बड़ा रईस ज़ादा जिसका नाम नान पारा कहा जाता है। और पहले दौर में होता था कि लोग राजे महाराजे जो होते थे वो शुआरा को इनाम व इकराम देकर अपनी तारीफ़ और अपने कसायद उनसे कहलवाया करते थे। नान पारा एक उस दौर का राजा था, उसने कुछ मालो ज़र थाल में रखवा कर आपके पास भेजा और उसने कहा, जी जाकर इमाम अहमद रज़ा को कहिए कि सुना है कि आप बड़ी शायरी करते हैं, शायरी पर बड़ी दस्तरस है आपको, बड़ी अल्फाजी है आपकी, लिखने बैठते हैं तो कमाल कर जाते हैं, हरूफ से खेलने वाले आप लोग हैं, तो मेरी शान में भी कुछ लिखें। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास जब वो थाल लाया गया, आपने वो थाल जूते की नोक पर रखकर आपने फरमाया, जाओ उसे जाकर बताओ कि मैं अहमद रज़ा हूँ, मैं गदाए दरे रसूल हूँ, मैं सगे मदीना हूँ, मैं दुनियादारों का कलाम नहीं लिखता, मैं जब भी कलाम लिखता हूँ तो आमिना के लाल की शान में लिखता हूँ। फिर आपने कलम उठाया और लिखना शुरू किया और उसने कहा था कि मेरी शान में कुछ लिखें। आपने लिखा, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आखिर पर लिखा, करूँ मदहा अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। मैं अहमद रज़ा हूँ, मैं क्यों किसी और का कलाम लिखूं। अहमद रज़ा का कलाम लिखेगा तो इज़्ज़त मुस्तफ़ा पर लिखेगा, शान मुस्तफ़ा पर लिखेगा, दिफाए मुस्तफ़ा पर लिखेगा, नमूस मुस्तफ़ा पर लिखेगा। अहमद रज़ा अगर लिखेगा तो सबसे आला वाला हमारा नबी लिखेगा, सबसे बाला वाला हमारा नबी लिखेगा। अहमद रज़ा अगर लिखेगा तो लम याति नज़ीरु का फ़ी नाज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू, है तुझको शहेदो सिरा जाना। अहमद रज़ा अगर लिखेगा तो लिखेगा, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, दस्ते तैबा के खार फिरते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। अहमद रज़ा लिखेगा तो ये लिखेगा, लाखों कुदसी हैं कार खिदमत पर, लाखों गिरदे मज़ार फिरते हैं। अहमद रज़ा अगर लिखेगा तो अहमद रज़ा तो ये लिखेगा कि वाह क्या जूद व करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अहमद रज़ा अगर लिखेगा तो लिखेगा कि अर्श हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को
حاجت رسول اللہ کی لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی، دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ احمد رضا اگر لکھے گا تو احمد رضا عزت مصطفیٰ پر، شان مصطفیٰ پر، اگر احمد رضا لکھے گا تو لکھے گا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ احمد رضا اگر لکھے گا تو احمد رضا تو لکھے گا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ میں احمد رضا دنیا داروں کا کلام نہیں لکھتا، احمد رضا جب بھی لکھتا ہے آمینہ کے لال کی شان میں لکھتا ہے۔ تو آپ اس کا نام تھا نان پارا، پھر آپ نے اس کا نام الٹا لیا، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں پٹھا نہ پانا، تو آپ نے الٹا اس کا نام لیا، اس کا نام نان پارا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ پارا نا ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روٹی کا ٹکڑا، فرمایا میرا دین ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فاضل، مجدد میات سابقہ و حاضرہ، معید ملت طاہرہ، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ستاروں کا ایک ماہر آیا، اور یہ ستاروں کے جو ماہر ہوتے ہیں نا، یہ ذرا ستارے دیکھ کر حساب کتاب لگاتے ہیں۔ آج کل بھی اس طرح کے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں کہ جو منٹوں میں حساب لگا لیتے ہیں، اور ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس بھی اب خلافت ہے، آپ کو بھی لوگ پیر کہتے ہیں، تو آپ بھی ہمارا حساب لگائیں۔ پنجابی میں پھر کہتے ہیں ساڑی کتاب کڈو۔ میں کہا جی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، دعا یہ کرو کہ اللہ ہماری کتاب قیامت کے دن بھی نہ کھولے۔ اگر وہاں کتاب کھل گئی نا تو وہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے آپوں ظلم کرنا نہیں تے فضا اکبر تھی ڈرنا، جد ہو آپ عدالت بیسی تے تل تل لکھیا پرنا۔ تو دعا کرو کہ کتاب کھلے نا۔ یہ جعلی عامل اس طرح کے آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں جو منٹوں میں حساب لگا لیتے ہیں، تو وہ بھی ستاروں کے بڑے ماہر تھے اور وہ بھی حساب کتاب کرتے تھے۔ یوں بیٹھے ہوئے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اثر تذکرہ یوں ہی کہہ دیا کہ بتائیے بارش کب ہوگی۔ ستاروں کے ماہر کہنے لگے جی جو ستارے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کہیں کہ میرے علم کے مطابق 1 ماہ تک بارش نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو بھی بارش ہو جائے۔ اس نے کہا نہیں جی ستارے یہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ستارے بھی یہ کہتے ہوں گے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہمارے علم میں یہ ہے کہ 1 مہینے تک بارش نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو بھی ہو جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر ڈٹ جاتے ہیں، ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات کو صحیح تسلیم بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ڈٹ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ستارے، جیسے ہم کسی شخص کو کہیں نا کہ یار آیا کر جمعہ کی نماز میں ٹائم سے آ جایا کرو، جماعت کے ساتھ تو چلو پڑھنی ہوتی ہے، ذرا آ کر تقریر بھی سن لیا کرو۔ کہتے ہیں جی ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے، پہلے آنے کے فضائل بڑے ہیں، لیکن دکان یہ جو بیچ میں لیکن ڈال لیتے ہیں نا، یہاں پھر لوگ اڑ جاتے ہیں۔ وہ بھی اڑ گئے، کہتے ہیں ہاں بات آپ کی بھی ٹھیک ہے لیکن ستارے کہتے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، تو آپ نے تھوڑی دیر بعد جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے فرمایا اچھا چلیں اٹھے نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ وہی ستاروں کا ماہر جب اٹھ کے باہر نکلا تو باہر سین میں دیکھا مسجد کے کہ بارش ہو رہی تھی۔ وہیں سے واپس پلٹے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ حضور ستارے تو یہ کہتے تھے۔ فرمایا ہاں ستارے وہی کہتے تھے لیکن یہ رب کی قدرت ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، یہاں دیکھیں ہاں کیا ٹائم ہوا ہے۔ اس نے کہا جی 1 کے قریب ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ گھڑی منگوائی اور اس کی جو سوئی 1 پر تھی وہ 12 پر کر دی۔ آپ نے فرمایا اب کیا ٹائم ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا جی یہ 12 بج گئے۔
فرمایا یہی تو بات میں سمجھا رہا تھا کہ جب وہ چاہتا ہے وہ بدل بھی لیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور یہ تو آپ کے ہاتھ میں سوئی تھی، تو آپ نے جہاں چاہی اسے جہاں چاہا گھما دیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہی تو میں سمجھا رہا تھا، اللہ کے دستے قدرت میں کل کائنات کی سوئیاں ہیں، وہ جب جسے چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ تو اب اس نے ایک اور حملہ کیا، شیطان نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آ کر حملہ کروانا چاہا۔ اس نے کہا حضور یہ تو ویسے آپ کی کرامت ہو گئی۔ اب یہ کوئی آج کل کا کوئی پیر ہوتا اور اسے کوئی یہ کہہ دیتا غلطی سے کہ یہ آپ کی کرامت ہے، پھر کیا کیا جھنڈے نہیں تھے لگنے، کیا کیا ویڈیوز نہیں تھی بنائی جانی اور نیٹ پر اپلوڈ نہیں تھی کی جانی کہ دکھائیں جی پیر صاحب کی کیا کرامت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے پیر نہیں تھے۔ جب اس نے کہا نا کہ حضور یہ آپ کی کرامت ہے، آپ نے فرمایا یہ میری کرامت نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔